سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار موضوعات بیان فرمائے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو بڑے بڑے چند موضوعات پر تقسیم کیا جائے تو مفسرین نے 3 بڑے موضوع نکالے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ 3 موضوع اللہ تعالیٰ نے بکثرت بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ہیبت اور قدرت۔ اللہ اکیلا ہے۔ اس طرح کی آیتوں کو اگر جمع کیا جائے تو قرآن مجید کے تقریباً 10 سپارے بنتے ہیں جس میں اللہ کی توحید بیان ہوئی۔ دوسرا بڑا موضوع قرآن مجید کا رسالت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر کے انہیں کتابیں دیں، انہیں رسالت سے نوازا اور انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ پھر جتنے بھی واقعات ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ رسول قوموں کے پاس آئے، دعوت پیش کی، قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوموں کے ساتھ یا قوم کے جو سردار تھے ان کے ساتھ ان کا کیا مکالمہ ہوا، یہ تمام آیات کو اگر جمع کیا جائے تو یہ بھی تقریباً 10 سپارے بنتے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید کا دوسرا بڑا موضوع رسالت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا تیسرا بڑا موضوع اگر قرآن مجید میں دیکھا جائے تو وہ عقیدہ آخرت، قیامت، کہ انسان نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر اللہ کی مرضی ہوگی، جب تک اللہ چاہے گا قبر میں رہے گا، پھر ایک دن آئے گا جسے یوم القیامہ کہا گیا ہے، قیامت کا دن، یوم الحساب کہا گیا ہے، حساب کتاب کا دن، یوم التغابن کہا گیا ہے، ہار اور جیت کا دن۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کرنا ہے، اور اس بارے میں جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے یا قیامت سے پہلے انسان کی موت کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، وہ تمام آیات بھی اگر جمع کی جائیں تو وہ بھی تقریباً 10 سپارے بنتے ہیں۔ گویا عقیدہ آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک بڑا موضوع بنایا ہے، اور واقعتاً اگر عقیدہ آخرت کو انسان کے عقیدوں سے نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ انجام دہی کا جو خوف ہوتا ہے کہ آخر میرا انجام ہونا ہے، حساب کتاب مجھے دینا ہے، یہ انسان کو شتر بے مہار ہونے سے روکتا ہے کہ میں نے ایک دن قانون کی گرفت میں آنا ہے، میں جتنے اللہ تعالیٰ کے حق پامال کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا۔ تو یہ عقیدہ کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، یہ انسان کو بے اعتدالی سے روکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے جو مناظر ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ اسے موت آنی ہے۔ اس سے انسان سمجھ جائے کہ آج ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان کے بڑے کہاں ہیں؟ وہ سارے مر گئے، سب قبرستان میں۔ اسی طرح ہم نے بھی مرنا ہے، اور اس ہستی بستی دنیا سے یک لخت آنکھیں بند کر کے ایک قبرستان کے اندر جا کر ہم نے بھی سو جانا۔
پھر اللہ کی مرضی ہوگی کہ کب تک ہم اس قبر میں رہتے ہیں، 1000 سال، 10,000 سال، یہ اللہ کی مرضی 50 سال۔ پھر بالآخر جب اللہ اس دنیا کو تباہ کرے گا اور سب کو قبروں سے نکالے گا تو ہم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ مشرکین مکہ اس عقیدے کے سرے سے منکر تھے، جہاں وہ اللہ کی توحید نہیں مانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں مانتے تھے، وہیں اس عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہڈیاں مردوں کی اٹھا کر لے آتے تھے، قبرستان جاتے، مردے کی کوئی ہڈی ان کو ملتی بوسیدہ سی، وہ لے آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، اب ہڈی جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی بھربھری ہو جاتی، اس ہڈی کو اللہ کے نبی کے سامنے دباتے یا مسلتے، بھربھری وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، اور ان کے ذروں کو اللہ کے نبی کے سامنے ایسے ہوا میں اچھال دیتے، بکھیر دیتے، اور کہتے کہ دیکھو یہ ذرے ذرے ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، ٹوٹ کر بھربھری ہو گئی، ان کا ذرہ ذرہ ہڈی کا الگ ہو گیا، اب اس ذرے ذرے کو جمع کر کے اس ہڈی کو تازہ کون کرے گا، اس پر گوشت کون چڑھائے گا، ان ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا؟ وہی رمیم، بوسیدہ ہو گئی، ریت کے ذرے کی طرح بکھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس ہستی نے اس ہڈی کو پہلے پیدا کیا تھا وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے انسان کو ڈرایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اٹھائے گا، وہ تو الگ بات ہے، اس سے پہلے جو تمہیں موت آئے گی وہ تمہیں بتا دے گی کہ قیامت ہے۔ موت جب آئے گی وہ موت خود بخود تمہاری رہنمائی کر دے گی کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں کسی اور ہی دنیا کے اندر، اور وہاں سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو تمہیں آ لے گی، تم موت سے بھاگنا چاہو جا کر مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، غاروں کے اندر پناہ لے لو، سمندر کی تہوں میں چلے جاؤ، خلاؤں اور فضاؤں کے اندر چلے جاؤ، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ گے موت تمہارے تعاقب میں ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جتنا تم موت سے بھاگو گے موت اتنا تمہارے پیچھے ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان اس سے آنکھیں چراتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی پہناتا ہے، کندھوں پر اٹھا کر بھی لے جاتا ہے، گڑھے کے اندر جا کر دفناتا بھی ہے، مٹی بھی ڈالتا ہے، اور اس کے بعد یہ حقیقت فراموش کر دیتا ہے کہ میں نے بھی اسی طرح مرنا ہے، مجھے بھی کوئی غسل دے گا، مجھے بھی کفن پہنائے گا، اور مجھے بھی یہاں لا کر گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ اگر انسان اس حقیقت سے سبق حاصل کر لے کہ میں نے مرنا ہے، بقا تو کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو، اللہ کے وہ پیارے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جن سے اللہ نے کلام کیا، جن کی خواہشات کو اللہ نے پورا کیا، جن کے ناز نخرے اللہ تعالیٰ نے اٹھائے، انبیاء علیہ السلام، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے، کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی خواہشیں، ان کی فرمائشیں پوری کی، کہاں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تم میرا نبی، میرا پیارا نبی، میری باتوں پہ یقین نہیں ہے، اللہ دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو تو آخر زندہ کیسے کرے گا، مرنے کے بعد ان کے اندر روحیں کیسے آئیں گی۔ اللہ نے کہا چند پرندے پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیما کر دے ان کا، اور اس کے بعد ملا دے، مکس کر دے، مختلف قسم کے پرندے، ان کو مکس کر کے، ان کے کیمے کو، ان کے گوشت کو، ان کے پروں کو مکس کر کے کہ پتہ ہی نہ چلے کون سا پرندہ کہاں گیا، اور ان میں سے تھوڑے تھوڑے ذرے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ کے آ جائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ پرندوں کے نام تجھے یاد ہوں کہ کون سا پرندہ میں نے ذبح کیا ہے، کتنے پرندے مکس کر دیے ہیں، مرنے کے بعد کتنوں کا قیمہ مکس کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے، ان کا دل مطمئن کرنے کے لیے کہا اب آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، پرندہ اڑتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ لمحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان پرندوں میں سے جن کا گوشت مکس ہو چکا، آپس میں اچھی طرح انہوں نے مکس کر کے ان کا کیما بوٹی بوٹی بنا کر مختلف ذرے پہاڑوں پر پھیلا دیے تھے۔ اللہ نے سارے ذرات جمع کر کے پرندوں کو ان کے سامنے زندہ کر کے پیش کر دیا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان کو موت آتی ہے نا تو موت کی بڑی تلخی ہے، موت کے اندر ایک طرح سے اللہ نے عذاب رکھا ہے، اگرچہ راحت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت مومن کے لیے راحت ہے اور کافر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں، کافر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الصحیحہ میں ایک روایت نقل کی کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گفتگو کر رہے تھے اور جا رہے تھے، گفتگو کرتے کرتے آگے قبرستان آ گیا۔ اب ہم الحمدللہ ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیثیں موجود ہیں، اور ایک مومن کے لیے اس سے بڑی اور چیز نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت پڑھے مان لے، حدیث سنے مان لے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چاہے قرآن میں ایسی بات بیان ہو جو ہماری عقل میں نہ آ رہی ہو، چاہے صحیح حدیث میں ایسی بات بیان ہو رہی ہو ہمارا ذہن ہماری عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اگر بات صحیح ہے، صحیح سند سے موجود ہے، ہماری عقل مانے یا مانے، ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ تسلیم نہیں کریں گے ہم کافر ہو جائیں گے، ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے گا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانے والے، جھٹلانے والے بن جائیں گے، اور مکذبین کا، جھٹلانے والوں کا، ٹھکرانے والوں کا بہت برا انجام قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو ہمارے پاس تو کتاب موجود ہے، حدیثیں موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، ہمیں یقین ہے جس طرح ہم آج دنیا میں موجود ہیں، آج ہم مسجد میں موجود ہیں، ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ہمارے سروں کے اوپر یہ چھت ہے، بلب چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، نیچے ہمارے پاؤں کے زمین ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، اس لیے کہ ہر چیز بیان ہو چکی۔ اب بنی اسرائیل کے پاس انبیاء آتے تھے، کتابیں لے کر آتے تھے، ان کے پاس نبی پھر چلا جاتا تھا تو باقاعدہ ان کے پاس منظم طریقے سے دین موجود نہیں تھا، تو تھے تو وہ مومن۔ انہوں نے جب قبرستان سامنے دیکھا، قبروں کی حالت دیکھی کہ قبریں ہیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، نہ جانے کتنے سال ہو گئے قبرستان کو بنے ہوئے کہ قبروں کی حالت بھی بڑی خراب ہے، تو ایک دم سے خیال آیا، اب وہ بھی مومن تھے، ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان قبروں میں سے کسی مردے کو ہمارے لیے زندہ کر دے۔ اب عام آدمی تھے، بنی اسرائیل کے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مردہ زندہ کر دے، بس ایک بار زندہ ہو جائے تو ہم صرف اس سے یہ پوچھیں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ سوال کرنے کے لیے کہ جو مرنے کی کیفیت تھی، روح نکلنے کی کیفیت تھی، وہ کیا تھی، صرف یہ سوال اسے کریں۔ اب سوچنے لگے کہ اللہ ہماری یہ دعا کیسے قبول کرے گا، یہ درخواست کیسے قبول کرے گا، یعنی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہم دعا کریں اللہ مردہ زندہ کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ سب نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی ان کا یقین دیکھیں کہ اللہ سے اگر کوئی چیز ہم نے منوانی ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، جھک کر، رکوع کر کے، سجدے کر کے پھر ہم اللہ سے کوئی چیز منوا سکتے۔ اللہ سے کوئی چیز منوانے کا یہ بہترین طریقہ ہے 2 رکعت نماز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور یہی کہا ہے کہ 2 رکعت اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اللہ کے لیے، دن میں رات میں، اگر گناہ کی توبہ کی نیت سے پڑھتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا یہ بہت آسان اور سہل طریقہ ہے کہ وضو کرے اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ صحیح بخاری کے اندر اماں سارہ کا واقعہ موجود ہے نا، کہ جب وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں سے فلسطین سے لے کر نکلے، مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جس بادشاہ کی حکومت تھی، کوئی بے ایمان قسم کا بادشاہ تھا، بدنیت، بدتینت، تو اماں سارہ کو جب انہوں نے دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، اس بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ اس خاتون کو میں اپنے پاس روک لوں، زبردستی کروں اس کے ساتھ،
تو اماں سارہ اس کی نیت سمجھ گئی کہ یہ بد باطن بد نیت آدمی ہے. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فقامت و توضا وصلت. اماں سارہ فوراً کھڑی ہوئی، وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی. اماں سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد فوراً ہاتھ اپنے اللہ کے سامنے پھیلائے، دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک پاک باز خاتون ہوں، پاک باز خاتون ہوں، اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی شخص میرے قریب نہیں آیا. اللہ یہ شخص بد باطن بد نیت، اللہ تو اس کو مجھ پر مسلط مت کرنا. فلا تسلط علی ھذا الکافر، اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط مت کرنا. اماں سارہ ابھی دعا کر رہی تھی کہ اس کافر کو اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑ لیا، اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا. اسی وقت کانپنے لگ گیا، ہاتھ پاؤں نے اس کے کام کرنا چھوڑ دیا. اس نے دیکھا کہ خاتون ہاتھ پھیلا کر اللہ سے کچھ مانگ رہی تھی، وہ سمجھ گیا کہ اسی کی بد دعا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے پکڑا ہے. تو وہ معافی مانگنے لگ گیا. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرے، میں اب کچھ نہیں کروں گا، اب نیت خراب نہیں کروں گا. چنانچہ اماں سارہ نے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں جانے دوں گا. اللہ اگر تو نے اس کو درست نہ کیا تو یہ اور ہم پر ظلم کرے گا. اللہ اکبر. یعنی اسی لمحے میں اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کی، بد دعا بھی قبول کی. بد دعا قبول کر کے کافر پر اللہ تعالیٰ نے فوراً کافر کو پکڑا، اور دعا قبول کی، اللہ نے اس کافر کو صحیح کر دیا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. چنانچہ اس نے اماں سارہ کی اس کرامت کو دیکھتے ہوئے سمجھ لیا کہ یہ بہت نیک خاتون ہے. اپنی صاحبزادی، اپنے لخت جگر سیدہ ہاجرہ، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ یہ میری لخت جگر ہے، میری شہزادی ہے، یہ آپ کی خدمت کرے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے نکاح کیا، جن سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ان کو دیا. تو دعا کے اندر 2 رکعت پڑھ کے خاص طور پر اگر دعا کی جائے تو اللہ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے. تو بنی اسرائیل کے تمام نوجوان جو تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے ان قبروں میں سے کسی قبر کو کھول دے، مردے کو زندہ کر دے. ہم صرف اس سے عذاب قبر کے متعلق یا اس کی زندگی کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ نے ایک قبر کو پھاڑ دیا. اب یہ بزرگوں کے تعلق سے اگر ہوتی اس امت کے تعلق سے تو وہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ جتنی بھی کہانیاں قبروں کے تعلق سے گھڑی جا رہی ہیں وہ اکثر من گھڑت ہیں. اولیاء کے تعلق سے، اللہ کے ولیوں کے تعلق سے، ان کی کرامات کے تعلق سے، اس لیے کہ اب تصدیق کرنے والا کوئی نہیں. کون ہے جو تصدیق کرے گا کہ فلاں بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا، فلاں بزرگ نے مرغی پر ہاتھ پھیرا، مرغی کھڑی ہو کے چلی گئی، فلاں بزرگ نے 10-12 سال کے بعد جو ہے وہ برات کو دریا دجلہ سے نکال دیا. اب اس کی تصدیق کون کرے گا؟ اب اس واقعے کی تصدیق کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارا ایمان ہمیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم مانیں. ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا ہے. اللہ کے نبی تصدیق کر رہے ہیں اور بات پرانی ہے بنی اسرائیل کی. فرمایا قبر پھٹی، ایک شخص نے سر نکالا باہر، حبشی النسل تھا، کالا جس کو کہتے ہیں ہم، لیکن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر سجدے کے نشان تھے. یعنی نیک آدمی، متقی آدمی، نمازی آدمی، اللہ نے اس کو ان کے لیے زندہ کیا. صرف سر اپنا باہر نکالا اور اس نوجوانوں نے جو وہاں موجود تھے ایک ہی اس سے سوال کیا کہ بھائی تو کیسے زندگی گزار رہا ہے، اس قبر کے اندر کیسے تو پڑا ہوا ہے، ہمیں بتا، اور کب سے ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا میں کب سے ہوں، اس لیے کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں گیا، اب وہاں وہ سال تو نہیں گنتا. سال تو زندگی کے یہاں گنتے ہیں ہم کہ 1 سال کا، 2 سال کا، 10 سال کا، 20 سال کا برتھ ڈے مناتے ہیں. وہاں قبر میں جانے کے بعد تو سالوں کا پتہ ہی نہیں ہے. وہاں تو جو مجرم ہے وہ جب قبر میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت فرشتوں سے کہتے ہیں جہنم کی کھڑکی کھول دو، جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کا بستر مہیا کر دو. اب جب تک اللہ چاہے گا قیامت نہیں آتی وہ قبر کے اندر پڑا ہے. اب وہاں سال کیسے گنیں گے؟ اور جو نیک آدمی ہے جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کا بستر اس کے لیے نیچے لگا دو، اور اس کو فرشتے کہتے ہیں آرام سے سو جا، تجھے کوئی نہیں جگائے گا. پھر وہ شخص سو جاتا ہے
اب یہ سویا ہوا شخص قیامت کے دن اٹھے گا، وہاں سویا ہوا ایسی نیند کہ اسے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. جس دن اللہ قیامت قائم کرے گا یہ شخص اس قیامت کے ہنگامے کو سن کر قبر جب پھٹے گی یہ جب اٹھے گا. تو یہاں سال کا کیا پتہ چلے گا کتنے سال میں قبر کے اندر ہوں. تو اس نوجوان نے بھی کہا، حبشی نے، کہ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کب سے ہوں اور کیسی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن ایک بات اس نے کہی کہ قبر کے تو عذاب کو چھوڑو، جب فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا، نہ جانے کب کی اس کی روح نکلی ہوئی ہے، کب وہ مرا ہوا ہے. کہا جب فرشتہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا اور جب فرشتے نے میری روح کھینچ کے نکالی تھی، اس وقت جو تکلیف مجھے ہوئی تھی وہ آج تک میں محسوس کر رہا ہوں. موت کی جو تکلیف ہے وہ آج تک اس کی کرواہٹ میرے گلے کے اندر ہے، وہ تکلیف میں آج تک محسوس کر رہا ہوں. قبر میں جانے کے بعد بھی موت کی تکلیف محسوس کر رہا ہے. تو قیامت تو بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز، لیکن اس سے پہلے کا جو مقدمہ ہے انسان کی موت، یہ بھی کوئی کم قیامت یا کم آفت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مرتا ہے گویا اس پر قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی. اب قبر کے اندر جائے گا، ایک عرصے تک پڑا رہے گا، لیکن بالآخر سارے انسانوں کو اللہ دوبارہ اٹھائے گا، قیامت قائم ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتوں کا نام لیا. جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کیا چیز ہے، کیسے برپا ہوگی، قیامت کا زلزلہ کیا ہے، قیامت کی احوال کیا ہے، فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے جو اکثر ہم مغرب میں عشاء میں سنتے ہیں. کون سی 3 صورتیں؟ نمبر 1 فرمایا سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، آخری اس بارے کی 3 صورتیں، اذا الشمس کورت، سورہ تکویر، یہ پڑھ لو. فرمایا یہ قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھو. نمبر 2 سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. فرمایا اپنی آنکھوں سے پڑھو، یہ قیامت کے مناظر اس کے اندر موجود ہیں. اور تیسری صورت سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے. 2 صورتوں کا آغاز اللہ نے کیا ہے آسمان کے پھٹنے سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا عظیم الشان مظہر ہے. آسمان بغیر ستون کے اللہ نے بنا دیا. اتنا بلند و بالا ہے کہ آج تک سائنسدان خلا کے اندر گھوم رہے ہیں، نیچے نیچے ہیں، اوپر ابھی تک کوئی نہیں گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. 500 سال. اگر انسانی زندگی کے بھی 500 سال ہوں انسان کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ زندگی کا اوسط 70 80 90 سال ہے، 100 سال ہے. 100 سال تک آپ مر جائیں گے، پہنچیں گے کیسے؟ کوئی بھی چیز ایجاد کر لیں، جتنا تیز راکٹ ایجاد کر لیں پہنچ نہیں سکتے. 500 سال. اور پھر جو آسمان ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو ہمیں یہاں سے دھواں سے نظر آ رہا ہے، فرمایا اس کی صرف جو موٹائی ہے، اس کی جو تہ ہے، جیسے آپ نے یہ لنٹر ڈالا ہے، اس کی تہ ہوتی ہے نا کہ 5 انچ کا ہے، 4 انچ کا ہے، 3 انچ کا ہے، کتنا ڈالا ہے آپ نے، کتنا مسالہ ہے، یہ تہ چھت کی. فرمایا کہ یہ چھت کی جو آسمان کی تہ ہے یہ بھی 500 سال کی مسافت ہے. آسمان کو کراس کرنے میں 500 سال لگیں گے. تو 500 سال سے یہ پہلا آسمان، پھر 500 سال وہ آسمان کی تہ، ایسے 7 آسمان ہیں. 7 آسمان، 7 آسمان، وہ 500 سال. 7 آسمانوں کے درمیان یہ خلا 500 سال. اس کے اوپر فرمایا کہ پانی ہے، 7ویں آسمان کے اوپر پانی ہے. اللہ نے سمندر پیدا کیا ہے، اس پانی پر اللہ کا عرش ہے اور اس عرش کے اوپر اللہ کی ذات مستوی. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان کو توڑ دے گا. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، صرف 8 فرشتے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوگا. 8 فرشتے. اب وہ فرشتے بھی ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق اپنی پیدا کی ہے. فرشتے، ان کی طاقت، ان کی عظمت، صرف جبرائیل جو سید الملائکہ ہے
اس کو اللہ کے نبی نے 2 بار دیکھا، رأیت جبرائیل مرتین بصورتی، فرمایا میں نے 2 مرتبہ جبرائیل کو اس کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ لہو 600 جناح، 600 پر ہیں جبرائیل کے۔ یہ آپ کے سامنے پرندے اڑتے ہیں نا 2 پروں کے ساتھ، صرف 2 پروں کے ساتھ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چڑیا اور بڑا جو باز یا چیل ہوتی ہے 2 پر ہیں، اور ان 2 پروں کی بدولت کیسے آسمان کے اندر تیر رہے، اڑ رہے، جا رہے، آ رہے۔ جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور فرمایا میرے سامنے جبرائیل نے صرف 2 پر کھولے تھے، صرف 2 پر، اور ایک پر نے مشرق سے لے کر مغرب تک، اور دوسرے پر نے شمال سے لے کر جنوب تک پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ یہ صرف 2 پر ہیں، 600 پر جبرائیل کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کو سید الملائکہ بنایا۔ اور جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے ان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی وضاحت کی کہ ایک فرشتہ ان میں سے ایسا ہے کہ کان کی لو اور کندھا، یہ ہماری کان کی لو ہے، کندھا ہے، آدھی بالشت کا بھی فاصلہ نہیں ہے، 4 انگلیوں کا بہت مشکل فاصلہ ہوتا ہے کان کی لو سے لے کر کندھے تک۔ یہ ہمارے کندھے ہیں، کان کی لو ہے۔ کسی انسان کی گردن ذرا سی لمبی ہوتی ہے، آپ 5-6 انگل کہہ سکتے ہیں، لیکن اس سے لمبی انسان کی گردن نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہے ان میں سے ایک فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پہ اپنے سوار ہو اور گھوڑے کو بھگانا شروع کر دے، 100 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے، کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا، اتنا بڑا فرشتہ ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس بات پر متنبع کرتا ہے کہ انسان نے مرنا ہے، یہ موت کی سختی اس پر آنی ہے، پھر اس کے رشتہ دار جتنے بھی اس سے پیار کرنے والے ہوں گے بالآخر اس کو اٹھا کر قبر کے اندر رکھ کر آ جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ بھول جائیں گے۔ اور پھر جب زمانہ بیتے گا تو عہد رفتہ کے ساتھ ساتھ اس کی قبر کے نشان بھی مٹ جائیں گے، پھر نہ جانے کوئی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے کون کہاں مرا، کہاں دفن ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے بندوں کو نکالے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اللہ پھاڑے گا، قبریں پھٹیں گی اور سارے مردے قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے۔ اور کس لیے جمع ہوں گے؟ یوم الحساب کے لیے، قیامت کے لیے۔ اس لیے کہ یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے بنائی ہے، یا بیکار بنائی ہے، یا بے فائدہ بنائی ہے، یا مجھے اور آپ کو اللہ نے بے فائدہ پیدا کیا ہے۔ نہیں، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ سمجھ میں یہی آتا ہے جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں انسان کا حساب کتاب ہو کہ اللہ نے جو اس کو مہلت دی تھی 30-50 سال 60-70 سال، اس میں وہ اللہ کی کتنا فرما برداری کر کے آیا، کتنی نافرمانی کر آیا، تاکہ فرما برداروں کو اللہ جنت دے، نافرمانوں کو اللہ جہنم کے اندر ڈالے۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ لامتناہی ہے۔ قیامت کے متعلق کچھ باتیں مزید کل کی نشست میں بھی انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔